خالصہ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہمیں پوچھا ہے عائشہ صدیقہ صاحبہ نے گجرانوالہ سے۔ وہ کہتی ہیں کیا سورہ فاتحہ کے بعد والی سورت بھی امام کے پیچھے دہرائی جا سکتی ہے یا دہرانی چاہیے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک جگہ امام الصلاۃ تھے، تو ابو داؤد کی حدیث میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ دیر سے پہنچے اور ابو نعیم نے نماز شروع کرا دی۔ نماز شروع ہو چکی تھی کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ تو راوی بیان کرتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ ابو نعیم نے جب سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو میں نے سنا کہ حضرت عبادہ بھی آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب ابو نعیم بالجہر نماز پڑھا رہے تھے آپ بھی ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتے جا رہے تھے، یہ کیا بات؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر جب بیٹھے تو آپ نے پوچھا کہ جب میں بلند آواز سے نماز میں تلاوت کرتا ہوں تو کیا تم بھی منہ میں پڑھتے رہتے ہو؟ بعض نے کہا ہاں، بعض نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرتم الا بأم القرآن، یعنی جب میں بلند آواز سے قرآن کریم نماز میں پڑھوں تو سوائے سورہ فاتحہ کے کسی اور سورت کی تلاوت تم ساتھ ساتھ نہ کیا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام سورہ فاتحہ کے بعد اونچی آواز سے جہرن تلاوت کر رہا ہو تو مقتدیوں کو ساتھ ساتھ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر ایسی نماز ہے جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، جن میں نماز سرن ہوتی ہے اور امام جہرن تلاوت نہیں کرتا، تو اس وقت مقتدی بھی سرن منہ میں تلاوت کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کالن صاحب۔